حیدرآباد بار سینئرز، ینگسٹرز، نیو کمرز، میرے بہن بھائی، ان پہ گزرتے ہوئے حالات، یہ سچویشن، اور پھر اس سچویشن میں اپنے ہی دستے گریباں ہونا، اصل ایشو کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف صف آرائی کرنا، اپنی ہی بہنوں کے خلاف صف آرائی کرنا، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے؟ ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئے، یارو چلو۔ آج بازار میں پابا جولا چلو، آج بازار میں پابا جولا چلو۔ یہ ویلاگ بہت ہی افسوس اور دکھ بھرے دل کے ساتھ بنا رہا ہوں، جہاں یہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ حیدرآباد کے ساتھ میرا روح کا کنیکٹ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میری ساری تعلیم نواب شاہ حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ پریکٹس ضرور میں نے کراچی میں کی ہے، سٹارٹ کراچی سے کی ہے، لیکن میں نے MBA سندھ یونیورسٹی جام شروع، LLB سندھ لاء کالج حیدرآباد سے کیا ہے، تو ان کے ساتھ میرا ایک کنیکٹ ہے، روح کا کنیکٹ ہے۔ سب بھائی ہیں، سب بہنیں ہیں، عزت دی ہے ہمیشہ اور عزت لی ہے ہمیشہ، پھر وہ ایاز تنیو ہوں، KB لغاری ہوں، درانی صاحب ہوں، سائمہ آغا ہوں، یہ سب لوگوں نے عزت دی ہے اور عزت لی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس ایشو کو سائٹ پہ رکھتا ہوں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج سے 700-750 سال پہلے 14 سینچری میں جب رینیسنس کا آغاز ہوا تھا، اس رینیسنس کے آغاز نے یورپ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت یورپ میں، خاص کر کے اٹلی میں، سپر ایلیٹ کلاس اور پبلک کے درمیان کوئی کنیکٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی ربط نہیں ہوتا تھا، زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا، لینگویج بیریئرز ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ایک شخص اٹلی میں، جو کہ بہت بڑا فلاسفر، پوئٹ، جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دانتے، منظر پہ آتا ہے اور ایک شارح آفاق نظم تخلیق کرتا ہے، اور اس نظم نے وہ جو گیپ تھا، وہ جو ویکیوم تھا سپر ایلیٹ کلاس اور پبلک کے درمیان، اسے ختم کیا، اس کو فل کیا۔ اس نظم کا نام تھا دا ڈیوائن کامیڈی۔ اب دا ڈیوائن کامیڈی سے آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ شاید کامیڈی بیسڈ نظم تھی، نہیں، ہرگز نہیں، اس میں کامیڈی نہیں تھی۔ بیسیکلی دانتے اپنے امیجنری سفر کا آغاز کیسے ہوا اس کو ڈسکس کرتا ہے اس نظم میں۔ اس کے کچھ اقتباسات جو میں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک دن دانتے اپنے امیجنری سفر میں اپنے آپ کو ایک گھنے جنگل میں پاتا ہے، جہاں شیر، بھیڑیے، چیتے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس گھنے جنگل کو وہ گناہوں سے بھری ہوئی ایک جگہ سے تشبیہ دیتا ہے، اور وہ شیر، بھیڑیے، چیتے انسان کے کیے وہ گناہ ہیں جو اسے کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی دوران دانتے کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوتی ہے جسے ورجل کہا جائے تھا۔ ورجل دانتے کو اس جنگل میں گائیڈ کرتا ہے اور ایک جگہ لے جا کر اسے ایک بہت بڑا کنواں دکھاتا ہے،
جو کہ 9 گڑھوں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا گہرا کنواں ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ اس پہلے گڑھے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے گناہ کیے اور سزا پا رہے ہیں، دوسرے گڑھے میں اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کی اور سزا پائی، بالکل ہی آخر میں جو گڑھا ہے اس کنویں کو بیسیکلی انفرنو کا نام دیا گیا ہے۔ انفرنو ہے بیسیکلی ہم دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں، دوزخ کی جو تپتی ہوئی آگ، تیز آگ ہوتی ہے نا، اسے انفرنو کہتے ہیں۔ تو اس انفرنو کے بالکل ہی تہہ میں وہ لوگ ہیں جو سچ اور جھوٹ کی جنگ میں سچ کے ساتھ نہیں، جھوٹ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی اس کی گہرائی میں جایا جاتا ہے۔ ہر چیز صرف سلیپ شاٹس میں ڈیسائیڈ نہیں کی جاتی۔ میں ہرگز میرے چھوٹے بھائی دوست، اس کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، عامر نواز وڑائچ۔ اس نے محنت کی ہے اور وکلا کمیونٹی کی خدمت کی ہے، ان کے لیے فائٹ کی ہے ساری زندگی، ہمارے سامنے ہی کی ہے۔ وہ حیدرآباد میں آ کر ایک تقریر کرتے ہیں، نہ دانستہ طور پہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دانستہ طور پہ، کیونکہ میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، نہ دانستہ طور پہ ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ حیدرآباد کے بھائی جو پہلے ہی آگ میں جل رہے تھے، جو پہلے ہی ایک بہت بڑے ایشو کو فیس کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جس طرح کی وہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اس ایشو کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے پرسنل اسکورز جو ہیں وہ سیٹل کیے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کی، ہماری یکجہتی کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ مہربانی کر کے اس وقت کم سے کم یکجہتی دکھائیں۔ میں نے شروع میں بات کی ایاز تنیو کے حوالے سے۔ ایاز تنیو کو جتنا میں جانتا ہوں، کے بی لغاری ہمارے دوست ہیں، بلکہ کے بی لغاری نے الیکشن کے دنوں میں کراچی میں ہم نے ساتھ کیمپیننگ بھی کی، بہت پیارے شفیق انسان ہیں۔ ایاز تنیو کو میں نے ہمیشہ ہمدرد، دوست، شفیق انسان پایا۔ یہ میں وٹنس ہوں اس بات کا، گواہی دے سکتا ہوں۔ جس طرح سے اس نے فائٹ کی ہے نا وکلا کمیونٹی کے لیے، خاص کر کے حیدرآباد کے ینگسٹرز کے لیے۔ کتنے ینگسٹرز، کتنے وکلا ہوں گے حیدرآباد میں؟ 1000، 2000، 3000۔ آپ سوچیں ان 3000 وکلا کی فیملیز کے لیے چھت کا آسرا جو کیا نا، وہ ایاز تنیو نے۔ وہ جو میں نے جنگل میں چیتے، بھیڑیے اور شیر کا ذکر کیا نا، ان بھیڑیوں، چیتوں اور شیروں سے لڑ کر دن رات محنت کر کے اس شخص نے اپنی ذات کے لیے نہیں، انہی وکلا کے لیے فائٹ کی۔ اور میں وٹنس ہوں اس بات کا، کیونکہ میں بھی اس کیس میں پیئر ہو رہا تھا۔ اور جس طرح سے اس نے فائٹ کر کے، دن رات فائٹ کر کے، یہ شخص آرام نہیں کرتا تھا، میں نے دیکھا۔ اچھا، اس کا بینیفٹ اس کو کیا؟ یہ کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں۔ چلیں بھائی، ٹھیک ہے، واہ واہ کرنے سے بھی اگر آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں برائی تو نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کراچی میں ہمارے شرف فریدی صاحب تھے جنہوں نے وکلا کی زمین کے لیے کیا تھا، انیشیٹو لیا تھا۔ میں حیدرآباد میں وکلا کا شرف فریدی ہمیشہ ایاز تنیو کو کہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس تحریک، کیونکہ میں اصل میں اس ایشو سے کافی دور اس لیے بھی رہا، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے۔ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، لیکن وہ چیزیں آبزرو ضرور کرتا رہا ہوں، وہ ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں،
جن سے تکلیف ہوتی رہی ہے مجھے، نہ صرف مجھے پر ہم سب کو. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کر کے یکجہتی دکھائیں، اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ بنایا تھا جس میں اس ایس ایس پی حیدرآباد کے کیلیبر اور اس کے انٹلیکٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا، جسے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے. ارے بابا، آپ کمیشن پاس کر کے اس پوزیشن پہ آئے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹ کے درمیان کیا فرق ہے، اور ان کو جکسٹا پوزیشن میں کھڑا کر رہے ہیں آپ، بلکہ آپ اسٹیٹ کو اسٹیٹ سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اینی ویز، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. مجھے خوشی ہوگی، ہم سب کو خوشی ہوگی کہ آپ ایک یکجہتی دکھائیں، گائیڈ کریں. ینگسٹرز نیڈ یور گائیڈنس. یہ نہیں کہ اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے ویڈیوز بنا کر ایک دوسرے کے خلاف آپ سفر آئی کریں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ سندھ کنونشن آپ نے کال کیا ہے. ٹریولنگ سے مجھے تھوڑا سا منع ہے، میری ملٹیپل سرجریز ہوئی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا آؤں وہاں پہ، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں باتیں، اور آپ لوگوں کو ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلوں. کوشش کروں گا پوری، ورنہ ویسے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہی ہوں.